دوستو سائنس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے جب اس پر تحقیق کی تو کیا حیران کن انکشاف ہوا؟ دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے درمیان آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، پھر ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی سائنس سے درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیموں کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیموں کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیموں کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام ہضم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایات بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا بلیڈ پھینک دیتے ہیں، تو چنانچہ جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے۔ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر لکھاری لکھتے، مصور تصویر بناتے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ لیں تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ آپ کو انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین بھی بند غاروں میں مراقبے کرتے ہوئے ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ معدے اور پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں، اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعض مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے، اور یہ منہ میں بو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہمیں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص ہم بڑھاپے میں شلوار یا پتلون پہنتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکنے مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا؟ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل برین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔